من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. محترم گرامی قدر حضرات و خواتین، ہر شخص کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ نیک عمل کرے اللہ ذوالجلال اس کو قبول کر لیں۔ سب سے بڑا گھاٹے والا اور خسارے والا وہ انسان ہوگا کہ جس نے نیک اعمال میں محنت بھی کی ہو، بھوک اور پیاس بھی برداشت کی ہو، اور راتوں کی بے آرامی یہ بھی اس نے برداشت کی ہو، اور بھی بڑے بڑے نیک اعمال اس نے کیے ہوں، لیکن جب قیامت کا دن ہو اور ترازو کو قائم کیا جائے، اس میں جب نیک اعمال رکھے جائیں تو اللہ ذوالجلال یہ فرما دیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ آپ کے اعمال کا ایک رتی بھر وزن نہیں ہے، وہ اللہ ذوالجلال نے قبول ہی نہ کیے ہوں۔ یہ سب سے زیادہ گھاٹے والا انسان ہے، سب سے زیادہ خسارے والا انسان ہے۔ اس لیے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو نیک اعمال کر کے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جتنی تو نے توفیق دی اس کے مطابق میں نے یہ اعمال کیے، اور مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ان کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون شخص مخلص ہو سکتا ہے اور عمل کو پورے اخلاص، پوری محنت اور اس طریقے پر ادا کرنے والے جس طریقے پر اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ میرا گھر بناؤ۔ اس کے باوجود وہ جب اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ویسے بنا رہے ہیں، پورے اخلاص اور پوری محنت کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔
تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور خوب سننے والا ہے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ تو پھر ہمیں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کریں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اور اللہ عز و جلال سے دعائیں بھی کریں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگوں کی صفت اور اللہ کی طرف دوڑنے والوں کی، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ عز و جلال ہمارے اعمال کو رد نہ کر دے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو شخص چند اعمال کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے اعمال بھی قبول ہو گئے، اب مجھے روزے رکھنے سے جنت بھی مل گئی، اور راتوں کے قیام سے اللہ نے مراتب بھی دے دیے، اور لیلۃ القدر کے قیام سے میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا، اب مجھے آگے عمل کی ضرورت نہیں، تو یہ شخص انتہائی گھاٹے والا اور غافل شخص ہے۔ اللہ عز و جلال تو اپنے عظیم پیغمبر سے کہتے ہیں، اپنے نبی سے کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین، کہ جب تک تمہارے پاس موت نہ آئے۔ اور ہمارے سامنے سب سے خوبصورت مثال وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے نیک اعمال کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گئے، اور یہ گواہی بھی دی کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر، دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ ان دلوں میں اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے علاوہ کچھ نہیں، اور پھر جنت کی بشارت بھی دے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت میں عمر بن خطاب کا گھر دیکھ کر آیا، اور 313 غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں سے کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو تم عمل کرو، چاہو جو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ ان سب خوشخبریوں اور بشارتوں کے باوجود مجھے آپ حضرات بتلائیں کہ کیا اتنی خوشخبریوں کے بعد انہوں نے کبھی عمل کے اندر کوتاہی کی ہو، نماز کے اندر کوتاہی کی ہو، جماعت مسجد میں جا کر ادا کرنے میں کوتاہی کی ہو، حلال حرام اس کی تمیز میں کبھی کوتاہی کی ہو، بلکہ وہ تو ایسے لوگ تھے المستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے۔ عمل اللہ نے قبول کر بھی لیے، جنت کی بشارتیں دے بھی دی، اس کے باوجود جب تک ان کی زندگی رہی، آخری سانس رہا، انہوں نے عمل کو نہیں چھوڑا، عمل میں کوتاہی نہیں کی۔
اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان پر حملہ فجر کی نماز کے وقت وہ مسجد میں تشریف لائے، اور جنت میں ان کا گھر پہلے سے بنا ہوا، اور نماز مکمل نہیں کر سکے، زخمی حالت میں اٹھا کر ان کو ان کے گھر لے گئے، اور جب پانی کے چھینٹے مارے اور ہوش میں آئے تو پوچھنے لگے میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے نماز مکمل نہیں کی۔ تو اس حالت میں نماز پڑھی، فصلى عمر وجرحه يسعل دما، نماز ادا کی حالانکہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور فرمایا اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اسی حالت میں ایک نوجوان ان کی تیمارداری کے لیے آتا ہے، خبر سنی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے۔ فرمانے لگے اے نوجوان، یہ چادر اونچی کرو، اور اپنے خادم سے کہا کہ چھری منگواؤ اور نیچے سے کاٹ دو۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، کہا اس میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہے، اور تیرا کپڑا بھی صاف ستھرا رہے گا۔ یعنی اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نیکی کی دعوت آخر وقت تک نہیں چھوڑی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور کتنے ان کے درجات اور مراتب ہیں، لیکن ان کی شہادت بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح نکلے ہیں، اور یہ ظالم عبد الرحمن بن ملجم وہ تلوار لیے دیوار کی اوڑ میں چھپ کر کھڑا ہے، اور جس طرح ان کی عادت سی گھر سے نکلتے تو وہ صلاح لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ نکلا ہے آگے سے، اور اس نے سیدھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ تلوار ماری، زخمی ہو گئے۔ کیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح رمضان میں اللہ نے توفیق دی کہ نمازوں کا 5 وقت کی نمازوں کا آپ اہتمام کرتے رہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، یاد رکھیے اس کو چھوڑنا نہیں، اس میں کوتاہی نہ آئے، اور رات کو تراویح کا اہتمام کیا، اس پر بھی ہمیشگی کریں، اور تہجد کی نماز اس کا وقت بھی اللہ نے اسی لیے لمبا رکھا ہے کہ اگر راتیں چھوٹی بھی ہوں اور صبح یہ خطرہ ہو کہ نماز سے پہلے میں بیدار نہیں ہو سکوں گا، تو وہ عشاء کے بعد جس طرح رمضان میں یہ قیام لیل آپ کر کے سوتے تھے، اس طرح آپ قیام لیل کر کے سوئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ پچھلے وقت میں اٹھیں، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ نماز ادا کریں، وتر پڑھیں، تو یہ اور زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید، اس کی آپ نے تلاوت کی، اللہ قبول فرمائے، اس کو ہر دن کی روٹین بنا لیں، اور جس طرح انسان اگر کھانا نہیں کھاتا، ناشتہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، اس کو سکون نہیں ملتا، یہ ہمارے ایمان کی غذا ہے۔
ہمارے روح کی غذا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری، بلکہ ہمارے ایمان اور روح کی زندگی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اس طرح ہماری ایمانی زندگی اور ہماری اسلام والی زندگی وہ بغیر روح کے ہے۔ مردہ ہے وہ مسلمان کہ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید کو پڑھتا نہیں۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام مہینے میں، اب شوال کے روزے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھ لے، اگرچہ پورے شوال میں رکھ لے، کان کصیام الدہر، اللہ ذوالجلال اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے۔ آپ نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن یاد رکھیے کہ سارا سال انسان کوشش کرتا ہے، زیادہ نہیں، جتنی توفیق ہو تھوڑ بہت اللہ کے راستے میں نکالتا ہے۔ یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، صدقے سے اللہ بڑے خوش ہوتے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس سے اللہ ذوالجلال بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے دیا ہے اور یہ بندہ میری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ صحیح بخاری میں کہ جس عورت نے، اور وہ عورت بری تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو، کہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، جاندار ہے، اس کو پانی کی طلب ہے، اللہ نے اس کا یہ عمل ایسا قبول کیا کہ اس کے گناہوں کو بخش دی۔ اس لیے بھائیو، جو اعمال کرتے رہے ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، امید بھی رکھیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اور ان پر دوام اور ہمیشگی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ ذوالجلال کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر مومن ہمیشگی کرتا ہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ آپ یہ نہیں کہ جمعے کے دن صرف قرآن کی تلاوت کریں اور کہیں چلو ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، روز کا ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں روز تاکہ اس پر دوام ہو۔ روز کا وتروں کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اگر آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ لیں وتروں کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وتروں کے بعد 2 رکعت جو شخص پڑھ لیتا ہے بیماری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے تہجد کو نہیں اٹھ سکا اور جسم بوجھ ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، تو اللہ کی رحمت بھی دیکھیے، کفتاہ، فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں ہی اس کو رات کی تہجد سے کافی ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اعمال کرتے رہے ان پر دوام اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جو عمل کیے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد۔ آپ حضرات کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ سوشل میڈیا پر بہت سا ایک اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک روزہ وہ حکومت نے کھا لیا ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی کا جو اعلان ہے وہ غلط ہے اور روزے کی قضا دینی چاہیے، اس طرح کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں شریعت کا حکم دیکھنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو عادل مسلمان، عادل یعنی صوم و صلات کے پابند، تقوی والے، گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو تم ان دو کی گواہی کو قبول کر کے روزہ بھی رکھو، یعنی رمضان کی ابتدا کرو، اور روزے کو افطار بھی کرو۔ کیا مانا؟ کہ عید الفطر کر لو۔ یہ ایک معیار ہے گواہی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ آخری دن میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن دو آدمی ظہر کے بعد آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو رات کو چاند دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اتشہدان اللہ الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا وانی رسول اللہ، اور گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے جی ہاں، مسلمان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد، یہ تو صرف 11:30 بجے اعلان ہوا نا چاند نظر آنے کا، یا 11:45 بجے اعلان ہوا، اور یہ میڈیا والے اور الگ الگ جنہوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اپنے نمبروں پر ایسا اس کو مذاق بنا رہے ہیں کہ جی رات 11:30 بجے چاند نکلا، رات 12 بجے کون سا چاند نکلتا؟ اور کوئی دوسرے کو مبارک دے رہا ہے تو کہتا ہے جی زبردستی عید کی مبارک ہو۔ یہ اللہ کے فرائض کے ساتھ، شعائر کے ساتھ یہ استہزاء ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ چاند شام کو نکلا لیکن ساری رات پتہ نہیں چلا، اگلے دن روزہ رکھ لیا، زور تک پتہ نہیں چلا، اور ظہر کے بعد جب عید کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے کہ عید کا وقت صبح سورج نکلنے کے بعد، وقت کراہت نکلنے کے بعد، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے پہلے درمیان میں اگر عید کی نماز پڑھ لی جائے تو عید ہو جاتی ہے۔ تو ظہر کے بعد انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے میں اعلان کروا دیا، صحابہ سے کہا کہ روزہ توڑ دو، چھوڑ دو روزہ۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى غَدًا، اور کہا کہ چونکہ عید کی نماز کا وقت گزر گیا ہے اس لیے ہم صبح عید پڑھیں۔ اب یہاں گواہیاں ہارون آباد سے، بلوچستان سے، سرحد سے، اور کئی لوگ کوئٹہ سے جو وہاں جامع دعوت الحق ہے، وہاں خود میں نے فون کر کے تصدیق کی۔ اب جب گواہیاں موجود ہیں اور مسلمان ہیں تو پھر میرے بھائیوں روزے کی قضا کا شوشہ چھوڑنا اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا کا شوشہ چھوڑنا، یہ سوائے
امت میں انتشار پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ بھئی جو 2 گواہیاں آئی ہیں کیا وہ اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے۔ ہم کہتے ہیں جو مسلمان ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ 22 کروڑ یا 20 کروڑ لوگوں کا روزہ خراب کرنے کے لیے صرف ایسے وہ شوشہ چھوڑ دے اور غلط بیانی کرے۔ ہم نے کبھی اس چیز میں مسلکی اختلاف کو آڑے نہیں آنے دیا تھا، لیکن افسوس ہے ہمیں مفتی منیب پر اور ان کے بعد ساتھیوں پر کہ جو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ پٹھانوں کی گواہی میں نہیں قبول کرتا، یعنی پاکستان میں جو اختلاف رہا اور یہ چاند کی شہادتیں بھی ملتی رہی اور نمازی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں دیتے تھے، اور یہ محترم مفتی صاحب تھے اور کہتے تھے جی یہ پٹھان ہے، شاید یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ان کی گواہی قبول کر۔ یہ اندھا تعصب ہے کہ وہ دیوبندی تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ گواہیاں تو 199 گواہیاں پشاور سے، اور مولانا عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے کو فون کر کے ہم نے تصدیق کی۔ مولانا امین اللہ پشاوری کے بیٹے سے، ان کے سیکرٹری ہے شعیب اس کا نام ہے، اس کو فون کر کے تصدیق کی۔ کوئٹہ میں جو وہاں جامعۃ دعوت الحق کے ناظم ہیں، ان کے فون موجود ہیں۔ تو اب لوگوں کے اندر اس طرح کے شوشے چھوڑنا اور خواہ مخواہ لوگوں کو شکوک میں شبہات میں پیدا کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ اپنے پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ کل عید ہوئی ہے، بالکل صحیح ہوئی ہے، روزے کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتکاف کے قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور گواہیوں کی چھان بین کر کے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں امت کے ساتھ رہنا چاہیے، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور مسلکی اختلاف کی وجہ سے شاعر اسلام کو تضحیک کا نشانہ بنانا، اس کا مذاق اڑانا اور اس طرح لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ قطعاً کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی، وہ دوبارہ عید میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں پر اس وقت بہت سے کٹھن حالات ہیں، خصوصاً فلسطین میں اور کشمیر میں اور سوریہ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے بڑے کٹھن حالات ہیں اور بہت مظلوم ہیں ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں۔ آپ سب بھائی ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کریں، نماز کے وقت دعائیں کریں۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر المظلومین فی کل مکان، فی فلسطین و کشمیر، اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔